فائقہ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ ایمی کے لیے تسلی کی چند باتیں بولنا چاہتی تھی جس سے اس کے ننھے سے دل کو کچھ قرار اور سکون ملے، لیکن اسی وقت ماہ رخ آ گئی۔ فائقہ نے محسوس کیا اس کے آنے سے ایمی دوبارہ انجانی سی ہو گئی اور بے نیازی کے کھول میں سمٹ گئی۔ تو ایمی سے باتیں ہو رہی ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، تم نے تو اتنی پیاری بیٹی سے ملوایا نہیں؟ میں نے سوچا خود ہی مل لوں، اتنی پیاری بیٹی ہے تمہاری کہ میں جیلس ہو رہی ہوں کہ کاش ایمی میری بیٹی ہوتی۔ اپنی ہی سمجھ لو، وہ خوش دلی سے بولی۔ اور پیاری کیسے نہ ہوتی، آخر بیٹی کس کی ہے؟ اس کے انداز میں ناز تھا۔ پھر وہ ایمی سے بولی، ایمی ہوم ورک کر لیا؟ اب تھوڑا آرام کر لو، پھر تمہاری ٹیوٹر آ جائیں گی، میں اور فائقہ آنٹی کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ٹیوٹر کے جانے کے بعد انکل رزاق آئیں گے، تمہیں پلے لینڈ لے جائیں گے۔ نہیں، ایمی اچانک کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم ہی فائقہ کو پریشان سی نظر آنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ انہیں منع کر دیں، میں اب بچی نہیں ہوں کہ پلے لینڈ جاؤں۔ فائقہ کو اس وقت وہ ایک بدلی ہوئی بچی لگ رہی تھی، ڈری ہوئی اور انسیف۔ ڈونٹ بی انگریٹفل ایمی، ماہ رخ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، اتنا پیار کرتا ہے تم سے، پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتی ہو، روڈلی بیہیو کرتی ہو۔ تم اس وقت سو جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ فائقہ کو لے کر باہر نکل گئی۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ ماہ رخ نے فریش کافی اور رول کا آرڈر دے دیا۔ ایک بات کہوں ماہ رخ؟ ہاں کہو۔ ایمی بہت ناخوش اور اداس لگتی ہے مجھے۔ اس عمر میں تو بچے بہت چنچل ہوتے ہیں، زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناخوش؟ ماہ رخ حیرت سے بولی۔ ناخوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس کے پاس؟ دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اسے، قیمتی کپڑے، قیمتی کھلونے، جس چیز پر ہاتھ رکھ دے مل جاتی ہے۔ اسے اچھے اسکول میں پڑھاتی ہوں، قیمتی گاڑیوں میں اسکول بھیجتی ہوں، وہ کیسے ناخوش ہو سکتی ہے؟ اسے اور کیا چاہیے؟ شاید تمہارا پیار، تمہاری کیئر، تمہاری کمپنی۔ نان سینس، ماہ رخ تیوری چڑھا کر ناگواری سے بولی۔ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے چونچلے اور چوما چاٹی نہیں ہوتی فائقہ۔ ماما نے ہمیں کبھی گود میں نہیں اٹھایا تھا، پاپا کی شکل ہی کبھی کبھی نظر آتی تھی، وہ بس گال تھپ تھپا کر آگے چلے جاتے تھے اور ہم حسرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ ہم تو آیاؤں کے ہاتھوں پلے بڑے تھے۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، یہ ایموشنلی دکھاوے بچوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اور معاف کرنا، یہ سب مڈل کلاس کے چاو ہیں کہ بچوں کو سینے سے لگا کر رکھو۔ بچوں کو خود سے ڈیل کرنے کا طریقہ خود ہی سیکھنا چاہیے، اس طرح ہی وہ دنیا سے ڈیل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تم نے ارسلان کو کم عمری میں باہر بھیج دیا، خود سے جدا کر دیا تاکہ وہ بہتر طریقے سے ڈیل کرے دنیا سے، اتنی دور کر دیا اسے۔ وہ رفیق کی خواہش تھی، میرا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن وہ چلا گیا تو میں نے سوچا ٹھیک ہی کیا، کچھ تو بن جائے گا۔ ہر مہینے اس سے بات ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہے۔ شروع میں بہت ڈسٹرب رہا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا، بہت رویا، رفیق کی منتیں بھی کی، وہاں جا کر بھی روتا رہا، پھر دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گیا۔ ماہ رخ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، پتھر کی طرح کٹھور اور کسی بھی احساس سے خالی۔ فائقہ کا دل درد سے بھر گیا، وہ جانتی تھی ماہ رخ نے خود کو کتنے مضبوط کھول میں قید کر رکھا ہے۔ روزی کافی لے آئی تو ماہ رخ نے چپکے سے پلیٹ میں رول رکھ کر دیا اور چائے بنانے لگی۔ ایمی اتنی چپ کیوں ہے؟ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے؟ ارے نہیں، ماہ رخ مسکرائی۔ ایمی بہت باتونی بچی تھی، بہت زندہ دل اور زندگی سے بھری۔ حالانکہ میں نے اس پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، لیکن وہ ارسلان کی کمپنی میں خوش تھی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ان دنوں میں نے ماہ رخ ہیلپ ابھی شروع نہیں کیا تھا، وہ ہر وقت میرے کان کھانے کی کوشش کرتی اور میں تنگ آ کر اسے ارسلان کی طرف بھیج دیتی۔ ارسلان بہت شوق سے اس کی باتیں سنتا۔ پھر وہ اسکول گئی تو گھر آ کر جب تک پوری رپورٹ نہیں سنا دیتی اس کی زبان نہیں رکتی تھی، میں تو مجبوراً سنتی تھی۔ ارسلان کے بعد وہ روزی کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، اب نوکروں سے دوستی تھی اس کی اور وہ بھی اس پر جان دیتے تھے۔ وہ ان کے لیے ننھی پری تھی، لیکن مجھے اس کا نوکروں سے گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، مگر اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ پھر بھی محبت بانٹتی رہتی۔ وہ ایک چابی والی گڑیا کی طرح تھی، جب تک انرجی رہتی بولتی رہتی۔ ماہ رخ جانے کہاں کھو گئی تھی، شاید گزرے وقت کی بھول بھلائیوں میں۔
اس کی کافی بھی یوں ہی ٹھنڈی پڑی تھی۔ فائقہ نے ہمدرد نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ اتنی بدل کیوں گئی؟ وہ 8 سال کی تھی جب ارسلان کو باہر بھیج دیا۔ رفیق زیادہ تر باہر رہتے ہیں، میں نے باقی سب چیزوں سے اکتا کر اپنی آرگنائزیشن ماہرخ ہیلپ قائم کر لی۔ پہلے ارسلان باہر گیا، پھر میں بھی زیادہ تر آفس میں رہنے لگی۔ شاید ایمی اکیلی رہ گئی یا پھر ارسلان کا چلے جانا اس کے دل پر لے لیا، اور تم نے ان حالات میں اسے اکیلے چھوڑ دیا۔ میں کیا کروں یار، میرا کام ہی اتنا زیادہ ہے، اور پھر ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مما اور پاپا نے بھی اسی طرح کا رویہ رکھا تھا ہمارے ساتھ۔ پھر میرا کام بہت ضروری ہے، ایمی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، ایک بار ایمی نے بھی یہی کہا تھا، مگر ایمی اب بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، میں اسے گود میں لیے تو نہیں پھر سکتی۔ وہ تھوڑا جھنجھلائی، تھوڑی پریشان ہوئی۔ آئی ونڈر ماہرخ کہ تم نے کبھی بھی اسے گود میں لیا ہو، شاید تب بھی نہیں جب اس کی عمر اس لائق تھی کہ گود میں لیا جائے۔ تم ٹھیک سمجھی فائقہ، میں نے تو جو ماں باپ نے سکھایا وہی کیا۔ انسان خود بھی کچھ سیکھتا ہے، اسے خدا نے دماغ دیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ لکیر کا فقیر بنا رہے۔ وہ خود بھی تو سوچ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فائقہ، اگر تم میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوتی اور میں تم سے اتنی محبت نہ کرتی تو ان باتوں کو بہت مائنڈ کرتی۔ پھر مسکرا کر سر جھٹک کر بولی، بھائی اتنے سارے کھلونے ہیں، چیزیں ہیں، پھر رزاق ہمیشہ آ جاتا ہے، اسے کمپنی دیتا ہے، کبھی باہر لے جاتا ہے۔ تم تو جانتی ہو رفیق کے نہیں رہنے پر اس نے سچا دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی ضرورت ہوئی اشارہ کرو فوراً پہنچ جاتا ہے۔ ایمی سے بہت پیار کرتا ہے، اکثر اسے گھمانے لے جاتا ہے، اسے کمپنی دیتا ہے، لیکن ایمی کا تو مزاج ہی نہیں ملتا، ہر وقت روڈ ہوتی ہے اس سے، وہ بھی میرے سامنے۔ تم نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ ناٹ ریئلی، ماہرخ کنفیوز ہوئی۔ شی از جسٹ انگریٹفل۔ ماہرخ تمہاری بیٹی ہے وہ، تم ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ تمہیں اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے اس عمر میں، جبکہ بچوں کے ڈھیروں دوست ہوتے ہیں؟ چھوڑو بھی فائقہ، تم کن باتوں میں الجھ رہی ہو؟ تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا سائیکیٹرسٹ کا کوئی کیس سلجھانے؟ ایمی تمہاری بیٹی ہے، اس لیے مجھے اولاد کی طرح پیاری ہے۔ میں اس گتھی کو سلجھانا چاہتی ہوں، اپنی پڑھائی کو عملی طور پر آزما کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم خوش نہیں ہوگی اگر وہ دوبارہ تمہاری پہلی والی ایمی بن جائے؟ ماہرخ چپ رہی۔ رزاق کب سے تمہارا فیملی فرینڈ ہے اور اب تک شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ رفیق کا بچپن کا دوست ہے، بہت ملنسار اور محبت کرنے والا، تھوڑا کھلنڈرا اور لاپرواہ ہے۔ رفیق تو اسے فیملی ہی سمجھتے ہیں، اور تم؟ یار مجھے بھی بہت پسند ہے، جالی ہے، گڈ لکنگ ہے، ہیلپ فل ہے، اس کی کمپنی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ اکثر ایمی کو اسکول بھی ڈراپ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تمہارا ڈرائیور چھٹیوں زیادہ کرتا ہے؟ نہیں، وہ یہ سب اپنی خوشی سے کرتا ہے۔ میں نے کہا نا، ایمی سے بہت پیار کرتا ہے، بیچارہ اکیلا ہے، ماں باپ ہے نہیں، اس لیے اکثر ادھر ہی آ جاتا ہے، کبھی ناشتہ بھی ادھر ہی کر لیتا ہے۔ ہمارے سوا اس شہر میں کوئی نہیں اس کا، اس لیے ہمیں ہی اپنا فیملی سمجھتا ہے، اس لیے بنا جھجک جب دل چاہے آ جاتا ہے۔ فائقہ چپ ہو گئی، کوئی گڑبڑ تھی، کچھ غلط تھا جس کا ماہرخ کو احساس نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ فائقہ کو رزاق پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آیا تھا، لیکن شاید فائقہ کی پرورش اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ مردوں سے بے جھجک نہیں مل سکتی تھی، یا پھر اس کی پریشانی اور بے چینی کی کوئی اور وجہ تھی۔ دوسری طرف ماہرخ ایسی سوسائٹی میں پلی بڑی تھی جہاں مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی، لیکن ماہرخ کو آنکھوں کو بند کر کے کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماہرخ تمہیں ایمی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، اسے یوں غیروں کے ساتھ اکیلا بھیجنا نہیں